کہانی کا آغاز 18ویں صدی کے ہندوستان سے ہوتا ہے، جب یہ بے صغیر اپنی عظمت رفتہ کے ملبے پر نئی سلطنتوں اور طاقتوں کے ابھرنے کا گواہ بن رہا تھا۔ مغلیہ سلطنت زوال کی جانب گامزن تھی اور اس کی جگہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی طاقت کے لیے آپس میں برسن پیکار تھیں۔ ایسے ہی دور میں دو نام میر جعفر اور میر صادق تاریخ کے اوراق پر ایسے ثبت ہوئے کہ انہیں غدار کا لقب مل گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اصل غدار کون تھا؟ کیا یہ لقب دونوں کو یکساں طور پر دیا جانا چاہیے؟ پھر ان کے اقدامات کے پس منظر اور نتائج میں فرق ہے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پلیسی کے میدان سے لے کر سری رنگا پٹنم کے قلعے تک کا سفر کرنا ہوگا۔ سنہ 1757 کا موسم گرما تھا۔ بنگال کے نواب سراج الدولہ اپنی سلطنت کو انگریزوں کے بڑھتے ہوئے تجارتی اور فوجی اثر سے بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کولکتہ کو اپنا گڑھ بنا لیا تھا اور مسلسل اپنی فوجی چھاونیاں بڑھا رہی تھی۔ نواب کو شکایت تھی کہ انگریز بے لگام ہو چکے ہیں، نہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، نہ حکم مانتے ہیں۔ جب سراج الدولہ نے کولکتہ پر حملہ کیا اور فورٹ ولیم پر قبضہ کر لیا تو انگریزوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ لیکن رابرٹ کلائیو، جو انگریزوں کا مکار اور ہوشیار کمانڈر تھا، نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ کلائیو جانتا تھا کہ براہ راست جنگ میں سراج الدولہ کی فوج کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، اس لیے اس نے سازش کا راستہ اپنایا۔ بنگال کے دربار میں کئی امراء نواب سے ناخوش تھے۔ ان میں میر جعفر، جو فوج کے کمانڈر تھے، سب سے نمایاں تھے۔ کلائیو نے میر جعفر سے خفیہ مذاکرات شروع کیے۔ معاہدہ طے پایا کہ اگر میر جعفر جنگ کے دوران سراج الدولہ کو تنہا چھوڑ دیں گے تو انگریز میر جعفر کو بنگال کا نیا نواب بنائیں گے۔ ساتھ ہی میر جعفر کو بھاری رقم اور مراد کا لالچ دیا گیا۔ 30 جون 1757 کو پلیسی کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ سراج الدولہ کی فوج تعداد میں برتر تھی، لیکن میر جعفر اور دوسرے سازشی امراء نے لڑائی کے دوران اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سراج کی فوج تتر بتر ہو گئی اور وہ خود فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ کچھ دنوں بعد ہی اسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ میر جعفر کو نواب بنا دیا گیا، لیکن یہ صرف کاغذی عنوان تھا۔ اصل طاقت انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ میر جعفر نے معاہدے کے تحت انگریزوں کو بھاری رقم اور تجارتی مراعات دیں، جس سے بنگال کی معیشت تباہ ہو گئی۔ کسانوں پر ٹیکس بڑھ گئے اور قحط جیسے حالات پیدا ہوئے۔ میر جعفر کی حکومت ایک کٹ پتلی حکومت تھی، جسے تاریخ میں غداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا میر جعفر واقعی ایک غدار تھا؟ اس نے حالات کے دباؤ میں یہ فیصلہ کیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سراج الدولہ کی نااہلی اور ظلم نے میر جعفر جیسے امراء کو بغاوت پر مجبور کیا۔ سراج نے اپنے ہی دربار کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے بیزار تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میر جعفر کا اقدام درست تھا۔ اس نے اپنے مفاد کے لیے بیرونی طاقت کا سہارا لیا، جس کے نتائج ہندوستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ بنگال کی دولت یورپی طاقتوں کے لیے ہمیشہ کشش کا باعث رہی۔ 1756 میں سراج الدولہ نواب بنا تو اس نے انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کی کوشش کی۔ کولکتہ پر قبضہ اور بلیک ہال واقعہ، جہاں 146 انگریز قیدی ہلاک ہوئے، نے رابرٹ کلائیو کو جارحانہ کارروائی پر اکسایا۔ کلائیو نے محسوس کیا کہ براہ راست جنگ خطرناک ہے۔ اس نے بنگال کے اندرونی انتشار کو بھانپ لیا۔ سراج الدولہ کے خلاف ناراض امراء میں میر جعفر، فوجی کمانڈر جگت سیٹھ، امیر ساہوکار اور رائے دالبے وزیر شامل تھے۔ جگت سیٹھ نے مالی مدد کی یقین دہانی کرائی، جبکہ کلائیو نے میر جعفر کو نواب بنانے کا لالچ دیا۔ جگت سیٹھ خاندان بنگال کے امیر ترین ساہوکار تھے۔ ان کا مالی نیٹ ورک پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ سراج الدولہ نے ان پر ٹیکس بڑھا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ناراض تھے۔ انہوں نے کلائیو کو لاکھوں روپے کا قرضہ دیا، جو پلیسی کی جنگ کی مالی بنیاد بنا۔ مگر بعد میں انگریزوں نے جگت سیٹھ کو بھی نظر انداز کر دیا اور ان کا خاندان تیزی سے زوال پذیر ہوا۔ پلیسی کی لڑائی میں میر جعفر کی بے عملی نے سراج الدولہ کو شکست دی، مگر اس کے بعد بنگال کی حالت بدتر ہو گئی۔ انگریزوں نے خزانہ لوٹا اور زمینی ٹیکس بڑھا دیے۔ 1770 کے قحط میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مر گئے۔ میر جعفر کو 2 سال بعد معزول کر دیا گیا،
اور وہ ذلت کی موت مرا۔ امی چند ایک ہندو ساہوکار کلائیو کی سازش کا اہم کردار تھا۔ اسے وعدہ کیا گیا تھا کہ سراج الدولہ کے خزانے کا 5% حصہ ملے گا، مگر کلائیو نے جعلی دستخطوں والا معاہدہ تیار کیا اور امی چند کو دھوکہ دے دیا۔ یہ واقعہ کلائیو کی عیاری کی عکاسی کرتا ہے۔ رابرٹ کلائیو، پلیسی کا ہیرو، انگلینڈ واپس جا کر سیاست میں شامل ہوا، مگر بنگال کے لوٹے ہوئے مال کے الزامات نے اسے گھیر لیا۔ 1774 میں اس نے خودکشی کر لی، شاید احساس جرم کے مارے۔ اب ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 18ویں صدی کے آخر تک انگریز ہندوستان کے بیشتر حصوں پر قابض ہو چکے تھے، لیکن میسور کی ریاست ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ سلطان ٹیپو، جو اپنے والد حیدر علی کی طرح ایک بہادر اور دوراندیش حکمران تھا، انگریزوں کے خلاف ڈٹا ہوا تھا۔ ٹیپو کو شن میسور کہا جاتا تھا۔ اس نے جدید توپ خانہ اور فوجی ٹیکنالوجی متعارف کرائی اور فرانسیسیوں سے اتحاد کیا۔ انگریز ٹیپو کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ سنہ 1799 میں انگریزوں نے میسور پر چوتھی اور آخری جنگ مسلط کی۔ جنرل ہیرس کی قیادت میں ایک بڑی فوج سری رنگا پٹنم کے قلعے کا محاصرہ کرنے پہنچی۔ ٹیپو سلطان نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن اس کی قسمت میں شکست لکھی ہوئی تھی۔ اس جنگ کے پیچھے ایک اور غدار کا ہاتھ تھا، میر صادق۔ میر صادق ٹیپو سلطان کا وزیر اعظم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انگریزوں سے خفیہ طور پر ملا ہوا تھا۔ اس نے قلعے کی حفاظت کے لیے بنائے گئے منصوبوں کو انگریزوں تک پہنچایا، فوجیوں کو تنخواہیں دینے میں تاخیر کی اور آخر کار قلعے کے دروازے کھول دیے۔ 4 مئی 1799 کو انگریزوں نے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ ٹیپو سلطان جنگ کے میدان میں مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی میسور کی آزادی ختم ہو گئی اور انگریزوں نے جنوبی ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ میر صادق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے انگریزوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ٹیپو کو شکست دے دیں گے تو اسے میسور کا وزیر بنا دیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ محض ذاتی لالچ تھا یا کچھ اور وجوہات تھیں؟ بعض تاریخی دستاویزات بتاتی ہیں کہ ٹیپو سلطان کی جارحانہ پالیسیاں، خاص طور پر فرانسیسیوں سے اتحاد، میر صادق کو خطرناک لگتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ انگریزوں سے صلح کرنا ہی میسور کے مفاد میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا اقدام غداری نہیں تھا۔ آخر کار اس نے اپنے ہی حکمران کو دھوکہ دیا اور ریاست کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ ٹیپو سلطان کو جدید ہندوستان کا پہلا فادر آف راکٹری کہا جاتا ہے۔ اس نے میسور میں آہنی راکٹ تیار کیے جو انگریزوں کے لیے خوف کا باعث تھے۔ اس کے علاوہ اس نے فرانسیسیوں، عثمانی ترکوں اور افغان حکمران زمان شاہ درانی سے اتحاد کی کوششیں کیں۔ ٹیپو نے فرانس کے ساتھ خط و کتابت کی، مگر یورپ میں نیپولین کی مصروفیات کی وجہ سے فرانسیسی فوجی مدد نہ پہنچ سکی۔ دریں اثنا انگریزوں نے میسور کے آس پاس کے حکمرانوں جیسے نظام حیدرآباد اور مرہٹے کو اپنی طرف ملا لیا۔ میر صادق، جو پہلے ٹیپو کا وزیر خزانہ تھا، بعد میں وزیر اعظم بنا۔ وہ ٹیپو کی جنگی پالیسیوں سے متفق نہیں تھا۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق اس نے انگریزوں کو قلعے کی دیواروں کی کمزوریاں بتائیں اور فوجیوں کو تنخواہیں دینے میں تاخیر کی، جس سے مورال کم ہوا۔ میر صادق کے بیٹے میر قاسم کو انگریزوں نے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے اسے یرغمال بنا کر میر صادق پر دباؤ ڈالا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ بھی غداری کی ایک وجہ تھی۔ 4 مئی 1799 کو انگریزوں نے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ ٹیپو نے آخری دم تک تلوار سے مقابلہ کیا۔ اس کی موت کے بعد میسور انگریزوں کے قبضے میں آ گیا اور اس کے خاندان کو قید کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کو شیر سے بہت لگاؤ تھا۔ اس کے تخت پر شیر کی مورتیں بنی تھیں اور اس کے ہتھیاروں پر بھی شیر کی مہریں تھیں۔ انگریزوں نے اس کی موت کے بعد بھی اس علامت کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر آج بھی ٹیپو کو شن میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دونوں واقعات میں خیانت کا عنصر موجود ہے، لیکن ان کے تناظر اور نتائج مختلف ہیں۔ میر جعفر نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں بنگال کی دوسری طرف میر صادق کے اقدام نے میسور کی آزادی کا خاتمہ کیا۔ دونوں کے اعمال نے برطانوی تسلط کو مضبوط کیا، لیکن ان کی نیتوں اور حالات میں فرق تھا۔ میر جعفر کا بنیادی محرک ذاتی اقتدار اور دولت تھی،
اس نے نواب بننے کے لیے بیرونی طاقت کا استعمال کیا، جبکہ میر صادق کے پیچھے شاید سیاسی مصلحت کا فرما تھی۔ وہ ٹیپو کی جنگی پالیسیوں سے اختلاف رکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ انگریزوں سے مقابلہ ناممکن ہے۔ میر جعفر کی غداری نے بنگال کو انگریزوں کا غلام بنا دیا، جس کے بعد پورے ہندوستان پر قبضہ آسان ہو گیا۔ میر صادق کی غداری نے جنوبی ہندوستان کی آخری آزاد ریاست کو ختم کیا۔ دونوں کو تاریخ میں غدار کہا جاتا ہے، لیکن میر صادق کے خلاف جذبات زیادہ شدید ہیں، شاید اس لیے کہ ٹیپو سلطان کو ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق جیسے کرداروں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 1192 میں ترائیں کی دوسری لڑائی میں راجہ جے چند نے محمود غزنوی کے خلاف پرتھوی راج چوہان کا ساتھ نہیں دیا۔ اسے بھی غدار کہا جاتا ہے، مگر کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ پرانی دشمنیوں اور علاقائی تنازعات کا نتیجہ تھا۔ تاریخ اکثر فاتحین کے نقطہ نظر سے لکھی جاتی ہے، جس میں غدار کا لیبل ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو غالب طاقت کے اہداف کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میر جعفر اور میر صادق جیسے کرداروں کو ان کے دور کے پیچیدہ سیاسی حالات کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہو؟ آخر یہ واقعی ایسے فیصلے تھے جنہوں نے عوامی مفاد کو ذاتی مفاد پر قربان کر دیا؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں نہ صرف واقعات بلکہ ان کے پس پردہ محرکات کو سمجھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر، میر جعفر کی سازش نے برطانوی تسلط کی بنیاد رکھی، جبکہ میر صادق کا اقدام ایک ایسی جدوجہد کا خاتمہ تھا جو ہندوستان کی آزادی کی علامت بن سکتی تھی۔ دونوں کے نتائج طویل مدتی تھے، مگر دونوں کے تناظر الگ تھے۔ تاریخ میں غداری کا لیبل اکثر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو تاریخ کے غلط پہلو پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہی تاریخ انہیں حقیقت پسند، مفاہمت پسند بھی قرار دے سکتی تھی اگر نتائج مختلف ہوتے۔ آخر کار، تاریخ کا فیصلہ ہمیشہ اخلاقیات کے بجائے طاقت کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔